शर्मिला फारूकी साहिबा, जाहिर है अभी तो आप कोई भी चीज़ फाइनल नहीं बता पाने की पोजीशन में होंगी। अभी कल पीपल्स पार्टी का भी इजलास है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और फिर उसमें देखा जाएगा कि क्या मामलात होते हैं। लेकिन इस पर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन की नून लीग के खिलाफ, ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के खिलाफ, और उसके बाद फिर दोबारा हम ये देख रहे हैं कि आप यानी पीपल्स पार्टी PMLN के साथ हाथ मिला रही है। कहाँ हम देख रहे थे मुनाजरे के चैलेंज दिए जा रहे थे और आज जो है वो बगलगीर हो रहे थे। तो ये चीज़ें बड़ा क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए आसान है ये चीज़ करना कि उनके साथ जाकर बैठ जाएं फिर से? जी शुक्रिया समीना। देखिए, बात यह है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखते हैं, आप आवाम से सच बात करते हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कई सालों से सिंध में मुकीम थी और सिंध में कुछ हमने ऐसे बेहतरीन काम किए हैं, जैसे सेहत के शोबे में जिस तरीके के कराची की ट्रांसपोर्ट है, या जो गंबट इंस्टीट्यूट हमारा है जहाँ पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिस तरीके से थरकोल के हवाले से पीपल्स पार्टी का काम है। हमने यही कहा था कि हम इस किस्म की तमाम चीज़ें पूरे पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर इससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। जहाँ तक बात थी कि मनाजरे का चैलेंज, बिल्कुल मनाजरा होना चाहिए था और एक बहुत ही जमहूरी काम है और जमहूरी रवायत कायम होनी चाहिए थी। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो लाइव चैनल्स पे बैठ के बाकायदा डिबेट करते हैं और बताते हैं कि जी हमारी ये तरजीहात है हुकूमत में आने के बाद, दूसरा कैंडिडेट बताता है मेरी ये तरजीहात है, ताकि कौम बेहतर फैसला कर सके। और इसमें मैं समझती हूँ कि कोई भी गलत बात नहीं है। मनाजरा तो मैं समझती हूँ आज भी होना चाहिए, ये तो वैसे हमने भी कि मवाजना होना चाहिए और मनाजरा भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है हुकूमत साजी का, देखिए नहीं, लेकिन सर शर्मिला सबके सामने हैं, मनाजरे में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ही के सवाल पे आ रहे। जी मैं तो ये क्वेश्चन करी थी ना कि जो तनकीद आप करते हैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि जी सारा आप ये जो काम खराब हुआ 16 सवाल का जवाब दे रही हूँ। चलिए ओके, गो अहेड। देखिए जी, इस वक्त जो आप नंबर्स देख रही हैं, एक तादाद है इंडिपेंडेंट्स की, फिर एक नंबर ऑफ सीट्स हैं जो PMLN के पास हैं, फिर एक नंबर ऑफ सीट्स हैं जो पीपल्स पार्टी के पास हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद जमात है जिसकी तमाम सूबों के अंदर सीट्स हैं। इट्स अ फेडरल पार्टी। और हम जब कहते थे ना कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो एक हकीकत है। हमें अक्सर ये ताना दिया जाता था माजी में कि जी हम सिंध की पार्टी बन के रह गए, और वो भी अंदरून सिंध की। अल्हम्दुलिल्लाह वो तासुर इस इलेक्शन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंपेन करी, आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, आवाम की मोहब्बत पाई, और इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे, इमरान साहब भी करेंगे कि सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल कैंपेन पीपल्स पार्टी की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी हुए, आसिफा भुट्टो जरदारी हुई, सब आवाम के अंदर थे। और इलेक्शन लड़ने का तरीका यही है कि आप आवाम के पास जाते हैं वोट हासिल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमें पजीराई भी दी। अब बात आती है कि जनाब इन नंबर्स के साथ कोई एक जमात, किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो उसका हल क्या है? अब एक तो तरीका ये है कि जनाब सब एक दूसरे से रुस के बैठ जाएं और कोई हुकूमत ना बना सके। किसी ना किसी को तो एक दूसरे के साथ मिल के सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा ना। बेशक हमारी आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ हैं, PMLN की मुख्तलिफ हैं, हमारे मंशूर, हमारा अवामी मंशूर है, उनका एक एलिटिस्ट मंशूर है, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन इस वक्त हमें एक सियासी इस्तेहकाम की जानिब जाना है। इलेक्शंस हो चुके हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हर 2 साल, हर 1.5 साल बाद इलेक्शंस हो या हर 4 साल बाद हो। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन इलेक्शंस हुए हैं और आवाम बाहर भी निकली, आवाम ने वोट भी नहीं। ठीक है, शिकायत हर इलेक्शंस के अंदर होती हैं, होनी भी चाहिए। जिसको जो ग्रीवेंस है उसके पास फिर वो लीगल प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब आगे की जानिब किस तरह जाया जाए, अब ये फैसला पीपल्स पार्टी ने भी करना है, ये PMLN ने भी करना है, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट्स हैं। अभी आपने देखा कि जो PTI बैक्ड एक इंडिपेंडेंट था जो बहुत अहम था, सेक्रेटरी जनरल था जी, लाहौर के सेक्रेटरी, PMLN को ज्वाइन कर लिया। हाँ एग्जैक्टली। सो अब ये चीज़ें सियासत में होती हैं। कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है और उसके अंदर जो है पीपल्स पार्टी के सामने तमाम बातें रखी जाएंगी और ये मशावरत की जाएगी कि हमने आगे किस तरीके से चलना है।
دیکھیے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی ایز اے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ نامینیشن ہوئی, اگین دس میٹر وینٹ ٹو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, وہاں سے انڈورسمنٹ کے بعد یہ ہوا. تو یہ ایک شخص کا لیکن یہ آپشن یعنی یہ ایک فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا شرمیلا صاحبہ, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, دو چیزیں جو ہیں آپ نے بیان کی, ایک تو یہ کہ نو ڈاؤٹ سب سے اچھی کیمپین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, دوسری بات یہ کہ ان کا رویہ بھی بڑا اچھا جمہوری رویہ تھا, اور تیسری بات یہ کہ کل آپ میٹنگ میں فیصلہ بھی کریں گے کہ کیا کرنا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بظاہر بینگ اے فارورڈ آف پالیٹکس جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی, جس پہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اصولی فیصلہ بھی کر چکے ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضرور طے ہونے ہیں, لیکن یہ بات تو طے ہے, دونوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت بن بھی گئی تو کتنا عرصہ تک چل سکے گی؟ کیا یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا دوبارہ لو اینڈ ہیٹ والا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے میں ایک چیز میں بڑا بلیو کرتی ہوں, اور آئی ایم اے ویری ویری آپٹمسٹک پرسن. دیکھیے اس وقت جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ہم نے سیاسی استحکام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے. کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ حکومت میں شراکت داری کریے یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. پہلی بات تو یہ شراکت داری بھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے وہ بھی کل سی میں رکھا جائے گا اور وہ فیصلہ کریں گے. اور بہت مختلف آرا ہے ہماری جماعت کے اندر, اگر آپ دیکھیں. جی میں بھی یہ سن رہی تھی, کل بھی ہم ٹرانسمیشن میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جنہوں نے کہا کہ جی سجیسٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن میں بیٹھے. بالکل ٹھیک, رائٹ. یو نو بہت سے ایسے رہنمائی جو باقاعدہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ بڑے ووکل ہیں, اور سی کے اندر بڑے ووکل لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جی بہت سے لوگ یہ بھی چاہیں گے کہ جی ہم نہ حکومت سازی میں بیٹھیں, ہم اپوزیشن کے اندر جا کے بیٹھیں. بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں شاید مل کے آگے چلنا چاہیے. لیکن جو بھی فیصلہ ہو, چاہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا ہو چاہے حکومت سازی کرنے کا ہو, دیکھیے ہر حکومت کو ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت ایک پیپلز پارٹی ممبر, ایک پیپلز پارٹی کارکن, کہ ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم 2 سال. میں اب جو پچھلے دنوں 2-3 دن سے جو چیزیں سن رہی ہوں نا, ہر تجزیہ کار اور ہر شخص کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ مشکل سے 1.5 سال حکومت چلے گی, یہ 2 سال کے اندر چلے گی. یہ انفارچونیٹلی مجھے 15 سال ہو گئے سیاست کے اندر, 15 سال سے میں پارلیمنٹیرین ہوں, اور میں ہر دور میں یہ سنتی تھی کہ جناب یار یہ حکومت 2 سال چلے گی, یار یہ حکومت ابھی گر گئی, یہ 6 مہینے کی 3 مہینے کی فلاں, اور ہمیشہ یہ تجزیہ درست ثابت ایون 2008 میں. اور انفارچونیٹلی نہیں دیکھیے حکومت چلے, جمہوریت چلتی رہی, پرائم منسٹر بے شک ڈسکوالیفائی ہوئے, جو بھی ہوا, لیکن وہ 5 سال ٹرم پوری ہوتی گئی. اب وہ وقت نہیں رہا کہ جی وہ پریزیڈنٹ نے 52B لگایا اور جی فارغ کر دیا, عدالتوں سے پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی. دس ٹرینڈ نیڈس ٹو اینڈ. یہ ایک انفارچونیٹ روایت ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ 2008 میں پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ پوری کی, آپ کی بات درست, لیکن پی ایم ایل این نے بھی 2013 میں گورنمنٹ پوری کی. میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, جی میں یہی بس آپ کی بات کو انڈورس کر رہی تھی کہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہی چیز تو پھر آپ لوگوں نے کی نا, جب آپ نے اپنی ٹرم پوری کی, پی ایم ایل این نے اپنی ٹرم پوری کی. رائٹلی یو سیڈ کہ وہ پرائم منسٹر 5 سال نہیں پورے کر سکے, لیکن ٹرم آپ لوگوں کی پارٹیز نے پوری کی اور اسمبلی نے بھی ٹینیور پورا کیا. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا, اور آپ دونوں نے مل کے دیکھیں نا, یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں اور میری جماعت بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے پھر اس کو آپ 5 سال دیں ٹرم پوری کرنے کے لیے. اور اس ملک کے اندر جو یہ سیاسی غیر استحکامی ہے اس کو ختم کریں. جب تک یہ رہے گی یہ ملک کا معیشت کا پہیہ آگے نہیں چلے گا. لوگ انویسٹمنٹ سے ہاتھ اٹھا لیتے, یا پتہ نہیں یہ آئیڈیلی یہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, اور جب جو حکومت بنا رہا ہوتا ہے تب اس کو یہ سب باتیں یاد آتی ہیں, لیکن اپوزیشن میں سارے ہی ان کو حکومت بہت بری لگ رہی ہوتی ہے. سر آپ لوگ بھی اپوزیشن میں تھے نا, آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے, آپ لوگوں نے حکومت کو ٹرم پوری نہیں کرنے دی. نہیں بالکل لے کر آئے, ہم نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کری. دیکھیں ان ہاؤس چینج لے آنا اور آئینی طریقے سے لے آنا یہ جمہوری اختیار ہے.
لیکن ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 5 سال پورا وزیر اعظم کو کرنے دینا چاہیے. جب بھی آصف علی زرداری صاحب نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ آپ پارلیمان سے تقویت لیں, پارلیمان تو جائیں, پارلیمان کو اعتماد میں لیں. آپ کو یاد ہوگا 2014 بڑا مشکل وقت تھا میاں صاحب کے اوپر. اب وہ عدالت سے ان کا کیس ہوا اور وہاں سے وہ ڈسکوالیفائی, وہ ایک الگ کہانی ہے. عدالتوں پہ پیپلز پارٹی کا کنٹرول نہیں ہے. گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا چودھری افتخار صاحب نے, عدالتوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لیکن کوئی غیر آئینی طریقہ یا بیک ڈور چینل سے تیسری قوت کے ساتھ مل کے غیر آئینی طریقے سے حکومت گرا دینا, یہ ہم نے کبھی نہیں کیا, نہ اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے کسی اور کے لیے. سو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا یہ کہیے گا شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ جو ہم نے 16 مہینے کی حکومت دیکھی تھی ساری آپ سب جماعتوں کی ملا کری, اس میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ بہتر ہوا ملک کے لیے, بلکہ ہمارے پروگرام یہاں خورشید شاہ صاحب بھی تھے ایک دن اور ہم یہ بات کر رہے تھے, اور سب لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی کیمپین میں بھی یہ بات کہتے رہے کہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے جس کے لیے ہم نے حکومت عمران خان کی ریموو کی تھی. لیکن اب آپ لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ وہی لوگ مل کے دوبارہ اور پھر سوچ رہے ہیں کہ جو 16 مہینے میں آپ لوگوں نے, بلکہ دیکھا جائے اوور آل تو ورس ہوئی سچویشن اکانومی کی, تو اب آپ لوگ کیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ آپ لوگ بہتر کر لیں گے؟ دیکھیے جب نیت صاف ہونا اور انسان کوشش کرے کچھ معاملات کو درست کرے. دیکھیے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا منشور لے کر آئے تو وہ بار بار یہ بات کرتے تھے کچھ ایک ایسی وزارتیں ہیں وفاق کے اندر جن کو ختم ہونا چاہیے, وہاں سے آپ کے 300 ارب روپے بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ سبسڈیز کو ری ڈائریکٹ کریں, جو آپ بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو دے رہے ہیں وہ غریب کسان کو دیں تاکہ وہ کسان بہتر کاشت لگا سکے اور وہ فلرش کرے. تو کچھ چیزیں ہیں اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ حکومت میں رہ کے ان کو اگر آپ ری ڈائریکٹ کریں, ریسورسز کو ری ڈائریکٹ کریں تو بہتری آ سکتی ہے. بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, صرف نیت صاف ہونی چاہیے. تو دیکھیں طریقہ کار اور رستے نکل آتے ہیں. مشکل حالات ہیں, بہت مشکل حالات ہیں آج بھی. جو بھی حکومت سازی کے اندر آئے گا, حکومت بنائے گا, اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. IMF کا لون سیکیور کرنا, ان کی شرائط, تمام چیزیں, ٹیکس نیٹ بڑھانا, یہ دیز آر انپاپولر ڈیسیشنز. لیکن یہ جب آپ کرتے ہیں, ٹیکس بڑھاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یا دوسرے لوگوں کو, بڑے انڈسٹریز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ایک طبقہ ہوتا ہے جو ناراض ہو جاتا ہے. انپاپولر ڈیسیشنز ہوتے ہیں, لیکن یہ اکانومی کو چلانے کے لیے بہتر ہوتے ہیں ان دا لانگ رن. تو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو انپاپولر بھی ہوں گے, کچھ چیزوں پہ ضبط کرنا پڑے گا, ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. جو آئندہ کی ایک شکل آپ کو مجھ کو نظر آ رہی ہے اور جو سمجھ میں آ رہی ہے, حتمی طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کس حد تک شراکت داری ہوگی, کس حد تک معاملات طے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں آگے تو چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں, میں آپ سے بات نہ کروں.